اجاز الحق صاحب، آپ خاموش کیوں ہیں؟ عمران خان سابق وزیر اعظم جیل میں ہیں، کارکنوں کی بڑی تعداد گرفتار کی گئی ہیں، دہشت گردی کے مقدمے ہیں، لوگوں کو لاپتہ بھی کیا گیا، پریس کانفرنس کروائی گئی، پارٹی چھڑوائی گئی، فوجی عدالتوں کے سامنے 103 پی ٹی آئی کے کارکنوں لوگ گرفتار ہیں، ان سے سزائیں دی جا چکی ہیں۔ آپ جیسے سیاستدان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ دیکھیں، سچویشن اس لیے بڑی ونریبل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ماضی میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ہم نے جب اپوزیشن کاٹی تھی اور جیلوں میں گئے تھے، اس وقت باعزت طور پر ہم جیل گئے تھے۔ مطلب کسی نے ہمیں تنگ نہیں کیا تھا، کسی نے کوئی مارداڑ نہیں کی تھی، اور مطلب جو ٹائم تھا وہاں ہم نے گزارا اور اس کے بعد ہم بیل سے باہر آ گئے۔ اب تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اپوزیشن سے لڑنے کے اب ڈائریکٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ، یا کی انہوں نے۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، آپس میں دونوں ایک اپوزیشن ہے، ایک حکومت ہے، تو لڑتے تھے، جہاں تک لڑ سکتے تھے لڑتے تھے، پھر سازش کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دوسری حکومت ختم کر دیتے تھے، اور اسی طرح 88 کی 90 میں ختم ہوئی، 90 کی 93 میں ختم ہوئی، اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی اب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی اب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے حکومت گرانی چاہیے تھی؟ نہیں، انہوں نے حکومت جب بنائی تھی اپنی، پہلی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کے بنائی تھی نا، یہ کوئی آسمان سے تو نہیں گرے تھے، تو دوبارہ آنا چاہیے تھا اسی طریقے سے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی لڑائی ہے تو اس میں پھر ہم کیوں بیچ میں جا کر آپ کے ساتھ مل کر وہی کام کریں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، سمجھانے کے لیے میں نے آخری دنوں میں نومبر کی 3 تاریخ تک جس دن گولی چلی اور ان کو گولی لگی، اس دن تک میں کوشش کرتا رہا کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے مجھے 3 مہینے جلا وطنی ایک قسم کا سیلف ایگزائل میں جانا پڑا۔ 9 مئی کے بعد میں 14 مئی کو یہاں سے نکلا ہوں، اور پھر میں اگست میں واپس آنے دیا گیا۔ میرا پاسپورٹ کس نے آپ کو مجبور کیا؟ پہ تھا، بلیک کیا لسٹ کوئی تھا۔ دھمکی دی گئی؟ آپ کی جان کو خطرہ تھا؟ کیا ہوا؟ کیوں ملک چھوڑ کے گئے آپ؟ نہیں، جان کو خطرہ نہیں تھا، ہمارے پہ کیسز بنے، ہمارے پہ ایف آئی آر کٹی، میرے پہ ایف آئی اے کا کیس، اب میرا پچھلے سال 21 جون کو ختم ہوا ہے، ابھی اس سال 21 جون کو لاسٹ ایئر کیس ختم ہوا ہے، جو 1.5 سال تک میں لڑتا رہا، جس کی وجہ سے مجھے ای سی ایل پہ ڈالا گیا تھا، مجھے بلیک لسٹ کیا گیا تھا، اور پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے آبویسلی کہ وہ کیس بنا، اور وہ جا کے بعد میں 6 پیشیاں جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں بہاولپور میں، اور پھر ان کے دفتروں میں بھگتنے کے بعد وہ کیس ختم ہوا۔ لیکن آپ نے تو عمران خان کی پارٹی میں اپنی پارٹی کو ضم کرنے کا شاید اعلان بھی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ذرا سی مشکل پیش آئی تو آپ نے ایک دم سے چھوڑ دیا۔ نہیں، یہ بالکل یہی دیکھیں نا، یہی تو غلط باتیں ہیں جو باہر نکل جاتی ہیں۔ میں نے اس وقت باہر نکل کے جو پہلی بات کی تھی، اور خان صاحب کو بھی یہی کہا تھا، اور خان صاحب ادھر ہی موجود ہیں، کہیں گئے نہیں ابھی، ان کو یہ کہا تھا کہ ہم مل کر ایز اے کولیشن، لائک ایم ایم اے، لائک ادر کولیشنز، الیکشن لڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک سمبل پہ لڑیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمبل پہ لڑ لیں، لیکن جماعت میری جو ہے وہ اپنی رہے گی اور آپ کی اپنی رہے گی۔ اینڈ ہی ایگریڈ آن دیٹ پوائنٹ۔ ہاں، وہ ایک جذباتی سا شخص آیا تھا اندر، جب خان صاحب نے اسے کہا اجاز صاحب کو مبارک دو، تو اس نے کونے سے جھنڈا اٹھا کے تو میرے گلے میں ڈال دیا، تو سب نے کہا جی یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر چشتیاں کا جلسہ ہوا، جو سب سے بڑا جلسہ تھا، وہ الیکشن ہم نے خود لڑا ان کے لیے، اور وہ الیکشن جیتا وہاں پر، اور خود خان صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا جلسہ اور سب سے چارج جلسہ جو میں نے کیا وہ چشتیاں کا جلسہ تھا، جو ہم لوگوں نے کروایا تھا وہاں۔ بہرحال پھر آپ کے راستے جدا کیوں ہو گئے؟ نہیں، راستے دیکھیں، راستے اب مجھے یہ بتائیں نا کہ راستے جدا اس لیے ہوئے کہ میں نے یہ آپ کو بتایا نا کہ یہ جو جنگ ہے یہ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ ذاتی ہے۔ اب اس ذاتی جنگ میں آپ اپنی پارٹی کو بھی پسوائیں، ان کو سزائیں بھی دلوائیں کہ بھئی آپ نے اس لیے کہ آپ کو، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جب وہ اٹک جیل میں تھے، ان کو بھی بڑا غصہ تھا اس بات پہ، جس بات پہ ابھی خان صاحب کو غصہ ہے۔ ہی ول کم اراؤنڈ آلسو ایونچولی۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو
جہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, جہاں پر اتنی یہاں پر دہشت گردی ہے, جہاں پر اکنامک مسائل ہیں, وہاں پر آن سرٹن ایشوز, لیکن جیسے آج فار ایگزامپل کہ کشمیر پہ ایک ریزولوشن آئی ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتوں کو آن پیج ہونا چاہیے, لیکن وہاں کشمیر کے معاملے پہ بھی آپ نے پولیٹیکل بحث شروع کر دی, یعنی اس کو متنازع بنایا. تو ہندوستان میں اور دیگر باہر کے ملکوں میں لوگ دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے کہ یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں آپس میں. تو چند ایک ایشوز ایسے ہیں پاکستان کے, جیسے کہ نیوکلیئر ایشو ہے, کشمیر کا ایشو ہے, سیکورٹی کے ایشوز ہیں, اس پہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. جی ہاں, یہ وہ ایشوز ہیں, لڑائی جھگڑے کے یہ وہ ایشوز ہیں جن کی بنیاد پہ ان 3 ایشوز کے اوپر سیاست بھی کی جاتی ہے اور پھر سیاسی مداخلت بھی کی جاتی ہے. تو یہ ایشو سیاسی طور پہ تو بڑے ہاٹ ایشو رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی سربراہ مسلم لیگ ضیاء جناب اعجاز الحق. ویلکم بیک. اعجاز الحق صاحب, آپ نے اپنی پارٹی کی اور اپنی ایک ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں استعمال کی, if I am not wrong, اور کیا یہی آپ چاہتے تھے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کو مکمل طور پہ حکومت نے قابو میں کر لیا ہے؟ کیا عدلیہ آزاد ہے؟ عدلیہ بالکل آزاد ہے, عدلیہ سے آزاد تو کوئی ہے نہیں. عدلیہ تو جو چاہتی ہے, جس کا منہ کالا کرنا چاہتی ہے کالا کر دیتی ہے, جس کا سفید کرنا چاہتی ہے سفید کر دیتی ہے. ابھی کی جو عدلیہ ہے جو آئینی بینچ بن گئے, بات میں ابھی کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں, اس عدلیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ جو دل میں آتا ہے, چاہے وہ سچ ہو وہ جھوٹ ہو, وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اس کو لوگ سچ سمجھنا شروع کر لیں. تو پھر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ کیوں دیا اگر ایسی عدلیہ بننی تھی اس کے بعد؟ وہ میں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے, یہ عدلیہ اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتی ہے, بالا تر سمجھتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب جو ہیں یہ حقیر ہیں, یہ ہماری رائے ہیں, ہم جو چاہیں گے سیاہ کو سفید کریں, سفید کو سیاہ کریں. میں جو اگزامپل دے رہا ہوں, آپ نے اگزامپل میرا سنا نہیں, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سیمینار ہو رہا ہے, ٹاپک کچھ اور ہے, اور اس میں آپ چلے جاتے ہیں ایک ہاتھی کا ذکر کرنے کہ وہ ہاتھی جو اغوا کروایا گیا سری لنکا سے آج سے 50 سال پہلے, اور اس کو اپنے گھر میں لا کے رکھا گیا, اس کا ذکر کیا گیا. ایک سپریم کورٹ کے جج نے اس کا ذکر کیا, اور وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی یعنی کہ گفتگو تھی کہ ہاتھی ضرور آیا پاکستان میں, لیکن ایز اے گفٹ ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, لائک پاکستان گیوز گفٹس ٹو وزٹنگ ڈگنیٹریز. یہاں پہ گھوڑے دیے جاتے ہیں, ساہیوال کی گائے دی جاتی ہے. اعجاز الحق صاحب, میرا مطلب پوچھنے کا یہ تھا کہ جو آج کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی ابھی میں اس پہ بھی آتا ہوں. جی سر. 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ تھا جس پہ ہمیں اعتراض تھا, وہ تو مسودہ سامنے آیا ہی نہیں. مسودہ تو پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمان کا سامنے آیا, ان سے پوچھیں آپ. تو آپ نے کس مسودے کو ووٹ دیا؟ آپ نے کس کو ووٹ دیا پھر؟ میں نے اس مسودے کو ووٹ دیا جو آخری مسودہ تھا, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے مل کے تیار کیا تھا. اچھا, تو یہ وہی مسودہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اب آئین کا حصہ بن گیا ہے؟ 100% جو بالکل آئین کا حصہ بن گیا, ان سے پوچھ لیں. لیکن پی ٹی آئی نے تو ووٹ نہیں دیا, پی ٹی آئی نے تو مخالفت کی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی. ووٹ مخالفت تو وہ تو حکم ملا تھا نا ان کو کہ آپ مخالفت کر دو. وہاں تو بیٹھ کر رات کو 2 بجے 3 بجے فضل الرحمان صاحب کے, میں تو نہیں میٹنگ کر رہا تھا جا کے, بلاول صاحب تھے یا پی ٹی آئی تھی, وہ نکلتے تھے اور وہ اندر جاتے تھے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب آپ کے نزدیک جیل سے جلد رہا ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے, جس دن وہ اپنا ذہن بنائیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں پاکستان کے بارے میں سوچوں اور پاکستان کی بہتری کی اور پاکستان کے عوام کی. مثلاً وہ ایسا کیا کریں, باہر آ جائیں گے. وہ ایسا کیا کریں کہ وہ باہر آ سکتے ہیں؟ مثلاً میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. مثلاً یہ کہ 1999 میں چلے جاتے ہیں, جب ایک کو ہوا تھا